مرثیہ کا چہرہ ہے، علم کے بیان سے شروع ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب رن میں سر بلند علی کا علم ہوا، فوج خدا پہ سایہ ابر کرم ہوا، چرخ زبرجدی پہ تعظیم خم ہوا، پنجے پہ 7 بار تصدق حشم ہوا. دیکھا نہ تھا علم جو کبھی اس نمود کا، دونوں طرف کی فوج میں غل تھا درود. وہ شان اس علم کی، وہ عباس کا جلال، نخل زمردی کے تلے تھا علی کا لال. پنجے پہ جان دیتی تھی پریوں کا تھا یہ حال، گل تھا کہ دوش حور پہ بکھرے ہوئے ہیں بال. ہر لہر آبدار تھی کوثر کی موج سے، طوبا بھی دب گیا تھا پھریرے کے اوج سے. طوبا بھی دب گیا تھا پھریرے کے اوج سے. آپ نے کچھ بند اور کچھ مصرے سنے صبح کے بارے میں، اب دوپہر کی گرمی کا حال سنیے. فرماتے ہیں کہ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زبان. وہ لو کے الحذر، وہ حرارت کے الامان، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان. آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر. وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب. خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، اور خیمے تھے جو حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب. اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات. جھیلوں سے 4 پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام. آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام. سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے. پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے. آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر. مردم تھی 7 پردوں کے اندر، عرق میں تر خس خانہ مژہ سے نکلتی نہ تھی نظر. گر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبل پائے نگاہ. پڑ جائیں لاکھ آبل پائے نگاہ میں. شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبززار سے. آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے. گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے. گرمی سے مستلب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین. بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر. گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، انگارہ تھے حباب تو پانی شرر فشاں. منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں. تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جان. تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جان.
پانی تھا آگ، گرمی یہ روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی، آئی نئے فلک کو نہ تھی آفتاب و تب کتاب، چھپنے کو برق چاہتی تھی دامن سحاب، سب سے سوا تھا گرم مزاجوں کو اضطراب، کافور صبح ڈھونڈتا پھرتا تھا آفتاب، بھڑکی تھی آگ گنبد چرخ اسیر میں، بادل چھپے تھے سب کرۂ زمہریر میں، اس دھوپ میں اکیلے کھڑے تھے شہ امم، اس دھوپ میں اکیلے کھڑے تھے شہ امم، نے دامن رسول تھا نے سایہ علم، شعلے جگر سے آہ کے اٹھتے تھے دم بدم، اودے تھے لب زبان پہ کانٹے کمر میں خم، بے آب تیسرا تھا جو دن مہمان کو، ہوتی تھی بات بات میں لکنت زبان کو، ہوتی تھی بات بات میں لکنت زبان کو۔ اس کے بعد سراپا میں پیش کرتا ہوں، دیوبند سراپا کے پہلے حضرت قاسم کے متعلق ایک بند عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اے خوشا حسن رخ یوسف کنعان حسن، اے خوشا حسن رخ یوسف کنعان حسن، راحت روح حسین ابن علی جان حسن، جسم میں زور علی طبع میں احسان حسن، ہمتن خلق حسن، حسن حسن شان حسن، تن پہ کرتی تھی نزاکت سے گرانی پوشاک، اور کیا بھلی لگتی تھی بچپن میں شہانی پوشاک۔ حضرت علی اکبر کا سراپا ملاحظہ فرماتے ہیں کہ تھی جس میں محمد کی تنے پاک میں خوشبو، تھی جس میں محمد کی تنے پاک میں خوشبو، ویسی ہی جبیں چاند سی اور ویسے ہی ابرو، آنکھیں بھی بے عینے وہی لمبے وہی گیسو، بے عینے تھی جس میں محمد کی تنے پاک میں خوشبو، ویسی ہی جبیں چاند سی اور ویسے ہی ابرو، آنکھیں بھی بے عینے وہی لمبے وہی گیسو، گوری وہی گردن وہی الماس سے بازو، آفاق میں وہ ثانیہ سلطان عرب تھا، آفاق میں وہ ثانیہ سلطان عرب تھا، ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا، ایک مہر